بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان لله كان الله له، او كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے، اور ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اس پوری کائنات کا خالق بھی مالک بھی اللہ پاک ہے۔ اللہ ہی نے سب کچھ پیدا کیا ہے اور یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے۔ اس کائنات کو بنانے میں، سجانے میں، سنوارنے میں اور اس کو باقی رکھنے میں اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام کام کرتا ہے۔ جہاں انسان بستے ہیں وہاں پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے کرنے سے یہ ہو رہا ہے۔ اب آپ سوچیں، جہاں انسان رہتے ہی نہیں ہیں، کبھی کسی انسان کا گزر بھی نہیں ہوا، وہاں کی خوبصورتی اور وہاں کا چیزوں کا بننا سنورنا، اس کا باقی رہنا کس کی قدرت؟ یہ پوری کائنات اللہ پاک کے غیبی نظام سے چل رہی ہے۔ اللہ ہم انسانوں میں سے کسی کی بھی مدد اور تعاون کا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ قادر بھی ہے اور مقتدر بھی ہے، قدیر بھی ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے، اپنی مخلوقات میں سے کبھی بھی کسی چیز کا، کسی شخص کا محتاج نہیں رہا۔ اللہ اس پوری کائنات کے نظام کو تنے تنہا چلاتے۔ اللہ کا کوئی معاون، کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، یعنی جب کچھ نہیں تھا جب سے اللہ ہے، اور یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی اس کے بعد بھی اللہ رہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں۔ جہاں کہیں ایمان والے ہیں انہیں ہر طرح سے ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے۔ آج اسلام دشمن طاقتیں متحد ہو کر کے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ۔ ہمارے ملک میں جو بھی برسر اقتدار لوگ ہیں وہ ایسے قوانین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان۔ ان کا ٹارگٹ ہے یہ۔ اور دوسری قوموں سے، اسرائیل اور یہودیوں سے ان کا معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کے تحت ہندوستان میں ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کا نام و نشان ہندوستان سے مٹایا جا سکے۔ ظاہر بات ہے یہ دیوانے کا خواب ہے اور انشاءاللہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں نا، اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے۔ دنیا میں حالات آتے جاتے رہتے۔ تاریخ اٹھا کر کے اگر آپ دیکھیں گے تو ایسے حالات بھی مسلمانوں پر آئے کہ اس سے برے حالات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چنگیز خان منگول سے اٹھا اور پوری دنیا پر چھا گیا۔ بغداد جو کسی زمانے میں اسلامی حکومت تھی اور آج بھی نام اسلامی ہے،
علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، آس پاس کا مسلمانوں کے حالات اتنے خراب ہو چکے تھے اور مسلمانوں کے دلوں میں اتنا خوف بیٹھ چکا تھا کہ جب کوئی ایک چنگیزی عورت 50 مسلمان مردوں کو بولتی تھی یہیں کھڑے رہنا، میں گھر جا کر کے تلوار لے کر کے آتی ہوں، تو ایک کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی وہاں سے ہٹنے کی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کیسے حالات تھے۔ مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور چنگیز خان نے مسلمانوں کی جن کو قتل کیا گیا ان کی کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کیا۔ ایسے حالات تھے، لیکن وہ دن بھی گزر گئے، مسلمانوں کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ اللہ پاک نے حالات بدل دیے۔ جو اسلام کو مٹانے کے لیے نکلے تھے، اللہ پاک نے انہی میں سے ایسے افراد پیدا کیے جنہوں نے اسلام کی حفاظت کی، اسلام کی حقانیت کو قبول کیا، اسلام کو عام کرنے میں، اسلام کو پھیلانے میں، اس کی نشر و اشاعت میں لگ گئے۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ مقلب القلوب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان قلوب عباد اللہ بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ بندوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں اور اللہ پاک جس طرف چاہتے ہیں اس طرف پھیر دیتے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ واقعہ اس سے پہلے میں سنا چکا کہ چنگیز خان کی اولاد میں سے ایک شخص تھا، وہ شکار پر نکلا اور جنگل میں جانے سے پہلے اور شکار پر نکلنے سے پہلے ایک دن پہلے ڈھنڈورا پیٹا گیا۔ اعلان کیا گیا کہ بادشاہ سلامت جنگل میں شکار کے لیے جائیں گے، اس لیے کوئی بھی جنگل میں نہ جائے، سب کو منع کر دیا گیا۔ جب شکار کے لیے جنگل میں گئے اور گھنے جنگل سے گزر رہے تھے تو ایک آدمی پر نظر پڑ گئی۔ بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، اور اس نے جب دیکھا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی، گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ گرفتار کر کے لائے گئے تو اس نے پوچھا کہ ہم نے اعلان کروایا تھا کہ ہم شکار پر آنے والے ہیں، کوئی بھی شخص جنگل میں نہ آئے، تیری کیسے جرأت اور ہمت ہوئی کہ تو جنگل میں آیا؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت میں مسافر آدمی، میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، میں مسافر ہوں، بہت دور سے آیا ہوں اور مجھے جانا ہے دور، تو میں اپنا راستہ طے کر رہا، مجھے آپ کے حکم کی کوئی خبر نہیں۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جب ظالم کی نیت خراب ہوتی ہے تو پھر سزا دینے کے لیے وہ کوئی بھی بہانہ بناتا ہے۔ اس نے پوچھا کہ اچھا یہ بتا، میرا یہ شکاری کتا اچھا ہے یا تو اچھا ہے؟ اب ظاہر بات ہے سوال ایسا تھا کہ کچھ بھی جواب دیا جائے بادشاہ کو برا لگے گا۔ اگر یہ کہہ دے کہ بھائی یہ کتا اچھا ہے مجھ سے، تو بادشاہ بولے گا تو بھی انسان میں بھی انسان، یعنی میں بھی کتے سے زیادہ برا ہو گیا۔ ظالم کی نیت خراب ہو تو اسی طرح کی بات ہوتی ہے، اور اگر یہ کہہ دے کہ میں اچھا ہوں تو کہے گا تو میرے شکاری کتے سے کیسے اچھا ہو سکتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کو جب ہدایت دینی ہوتی ہے تو اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوتی۔ اس شخص نے جواب دیا کہ اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو میں اس کتے سے اچھا ہوں، اور اگر میرا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو یہ کتا مجھ سے اچھا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ ایمان کیا چیز ہے؟ نہیں معلوم تھا اسے۔ پوچھا ایمان کیا چیز ہے؟ تو یہ شخص مسلمان تھا، اس نے تفصیل سے بتایا کہ ایمان کیا ہے، کہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت، الوہیت، وحدانیت آدمی کے دل میں اتر جائے،
اور ہر وقت وہ اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرتا رہے. کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے وہ اس پر غور کرے کہ اس کام کے کرنے سے میرا پیدا کرنے والا پروردگار خوش ہوگا یا ناراض ہوگا. اس کی رضا اور ناراضگی دیکھ کر کے کوئی بھی کام کرے. اللہ نے اس بات کا اثر بادشاہ کے دل پر ڈال دیا. اس نے پوری بات توجہ کے ساتھ سنی اور اس شخص سے کہا کہ آج تو میں شہزادہ ہوں، ولی عہد ہوں، میرا باپ بادشاہ ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ میں بادشاہ بنوں گا. میں بادشاہ بنوں گا، اس وقت تم آنا، مجھے ایمان کی یہ بات یاد دلانا، میں ایمان لے آؤں گا. وہ شخص ایک عالم تھے جن کا نام راشد تھا. بادشاہ نے چھوڑ دیا، وہ چلے گئے. بادشاہ شکار سے واپس آ گیا. کچھ دنوں کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا. یہ ولی عہد تھے، یہ بادشاہ بنائے گئے. جس دن سے بادشاہ بنا اس دن سے اس کے دل میں رہ رہ کر کے وہ بات کھٹکتی تھی کہ وہ شخص کہاں ہے، ابھی تک آیا نہیں. روزانہ اس کا انتظار ہوتا رہا. اللہ ہدایت دینا چاہے تو ایسے بھی ہدایت دیتا ہے. دل کی کیفیت اللہ نے بدل دی. اب اسے شدت سے انتظار رہنے لگا کہ وہ آدمی اب تک آیا کیوں نہیں. کیا وہ میری حکومت میں نہیں رہتا کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اب میں بادشاہ بن گیا. روزانہ اس کو انتظار رہا. اور وہ شخص جب یہاں جنگل سے گزر کر کے گئے، جہاں جانا تھا وہاں گئے، وہ بھی انتظار کر رہے تھے کہ یہ بادشاہ بنے تو میں جا کر کے اس کو ان کا وعدہ یاد دلاؤں. لیکن وقت تو پورا ہو گیا، ان کا انتقال کا وقت قریب آ گیا. انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور یہ پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ دیکھو میں رہوں نہ رہوں، اگر میں رہا تو میں جاؤں گا، میں نہیں رہا تو تم جانا اور جا کر کے بادشاہ کو اس کا یہ واقعہ یاد دلانا. انتقال ہو گیا. ان کے انتقال کے بعد یہ بادشاہ بنا تو ان کا جو بیٹا تھا وہ آیا اور بادشاہ کو ان کا اس بات کو یاد دلانے کے لیے ملاقات کی کوشش کرتا رہا. لیکن کہتے ہیں کہ بڑے لوگوں تک رسائی بہت مشکل ہوتی ہے. ایک عام آدمی کیسے پہنچ سکتا وہاں تک. یہ کوشش کرتا رہا لیکن ملاقات کی نوبت نہیں آئی. اللہ نے دل میں بات ڈالی. ایک دن رات میں تہجد پڑھ کر کے اللہ سے دعا کر کے محل کے قریب جا کر کے اس شخص نے اذان دی. کیا دی؟ اذان دی. اور چاہت یہ تھی کہ میری یہ آواز بادشاہ تک پہنچ جائے تو اپنی پوری طاقت لگا دی. بادشاہ تک آواز پہنچ گئی. پہنچانے والا کون؟ اللہ پاک. اللہ نے آواز پہنچا دی اور آنکھ کھل گئی. یہ سنتا رہا آواز کو اور اس کے بعد جب آواز آنی بند ہوئی تو بلایا اپنے دربانوں کو اور کہا کہ یہ کون شور کر رہا تھا، دیکھو لے کر کے آؤ. لوگ گئے تلاش کر کے. وہ تو خود ہی پہنچنا چاہتا تھا، وہ کوئی بھاگا نہیں، چھپا نہیں، وہ رہا. لوگ آئے اس کو لے گئے بادشاہ کے پاس پکڑ کر کے. تو بادشاہ بہت ناراض تھا کہ تو نے میری نیند خراب کی، میرے آرام میں تو مخل ہوا، کیوں شور کر رہا تھا؟ تجھے پتہ نہیں ہے محل کے قریب آ کر کے تو چلا رہا تھا. تو اس نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا تھا اور میں کافی دنوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سے ملوں، لیکن مجھے آپ کے دربار تک لوگ آنے نہیں دیتے. مجبور ہو کر کے میں نے یہ کام کیا ہے. کہا کہ تو مجھ سے کیوں ملنا چاہتا تھا؟ تو کہنے لگے اپنے باپ کا پورا واقعہ سنایا، جنگل کا یہ پورا واقعہ سنایا. اس نے سنا تو سننے کے بعد کہا کہ میں تو جس دن سے بادشاہ بنا ہوں میں تیرا انتظار کر رہا تھا. جس دن سے بادشاہ بنا ہوں اس دن سے میں تیرا انتظار کر رہا تھا.
اگر تیرے والد کا انتقال ہو گیا اور باپ کی وصیت کے مطابق تو آیا ہے، میں تو پہلے سے منتظر ہوں۔ پھر اس کے بعد قصہ مختصر یہ کہ اس نے ایمان قبول کیا۔ علامہ اقبال نے اس پورے واقعے کو ایک شعر میں سمویا ہے عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ بت خانے سے ایک شخص اٹھتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے اور اسلام کے مرکز بیت اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنتا ہے۔ اللہ چاہے تو حالات اس طرح بدل جاتے، ہم مایوس نہیں ہیں۔ آج اگر ہندوستان کی حکومت کے ذمہ داران اسرائیل سے خفیہ معاہدہ کر کے اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ ہندوستان میں چیچنیا، بوسنیا اور غزہ جیسے حالات پیدا کر کے مسلمانوں کی اکثریت کو قتل کر دیا جائے اور باقی لوگوں کو مرتد بنا لیا جائے اور ہندوستان سے اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جائے، اس بات کی کوشش جاری ہے ان کی، اس بات کی کوشش جاری ہے۔ اکابرین علماء جنہیں اس بات کا پتہ ہے، اس بات کو وہ اپنے طور پر لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج اسلام کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کے لیے راستے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ آج RSS کے پاس اپنا کوئی ایسا مدعا اور پیغام نہیں ہے جو دوسروں کو دے سکے۔ کوئی ان کے پاس اسلام کے مقابلے میں ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو دنیا والوں کے سامنے پیش کی جا سکے اور اسلام کے مقابلے میں لوگ اس سے متاثر ہو کر کے اس کو قبول کر لیں۔ کسی کے پاس کچھ نہیں۔ آج ہندوستان میں RSS جو ایک فرقہ پرست تنظیم ہے اور اسلام مسلم دشمن ہے، ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے اسلام کے مقابلے میں، لیکن اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت دی ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمیں ہی پتہ نہیں ہے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ میں پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان شہروں کی، ان مقامات کی بات کر رہا ہوں جہاں پر مسجدیں ہیں، جہاں پر مدرسے ہیں، جہاں پر تبلیغی جماعت چل پھر کر کے اسلام کی بات کرتی ہے۔ آپ جانے دو دوسرے شہروں کی، میں مالیگاؤں کی بات کروں گا، کتنے لوگوں کو اسلام کی حقیقت کا پتہ ہے؟ پیدائشی مسلمان ہیں، کچھ رسومات ہیں ہمارے پاس جیسے غیروں کے پاس ہے، انہی رسومات جو باپ دادا کے زمانے سے ہو رہی ہیں ہم نے دیکھا، ہم بھی وہی کر رہے ہیں، لیکن اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ آج مالیگاؤں جیسے شہر کے اندر لوگوں کو پتہ نہیں۔ پیدائشی مسلمان ہونے کی وجہ سے جیسے بچے اپنے ماں باپ کو نماز پڑھتا دیکھتے ہیں، وہ بھی ان بیٹھ شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑا سا شعور آتا ہے تو اس میں ترتیب آ جاتی ہے کہ بھئی پہلے کھڑا ہونا ہے، قیام، پھر رکوع کرنا ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں بچوں کو جب تک پتہ نہیں ہوتا وہ کھڑے ہوتے ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اٹھنا، بیٹھنا، سجدہ کرنا، جھکنا، یہ عمل بچے اپنے ماں باپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں، کرنے لگتے ہیں۔ شروع میں ان کو ترتیب کا خیال نہیں رہتا، جب تھوڑی سی سوجھ بوجھ آتی ہے تو ترتیب سمجھ میں آ جاتی۔ اسی طرح ہم مسلمانوں کا حال ہے، اسلام کی حقیقت ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم دیکھ دیکھ کر کرنے والے لوگ ہیں، سمجھ کر کے کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جب شہر میں رہنے والوں کا یہ حال ہے تو دیہات میں رہنے والے وہ مسلمان جہاں مسجد بھی نہیں ہے، جہاں کوئی مدرسہ بھی نہیں ہے، جہاں مکتب بھی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور چند رسومات جو باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہے انہی رسومات پر عمل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان۔
آج حالات ایسے ہی ہیں. ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہم 17-18 کروڑ ہیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، جبکہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ ہم 20 سے 25 کروڑ کے درمیان ہیں. جن گننا ہوگی تو معلوم پڑے گا کہ مسلمان کتنے. لیکن اس عدد کو بھی چھپایا جاتا ہے کہ شیر کو یہ پتہ نہ چلے کہ وہ شیر ہے، باز کو یہ پتہ نہ چلے کہ وہ باز ہے. حالات اس طرح کے ہیں ملک کے. آج جو لوگ برسر اقتدار ہیں وہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور قدم بقدم وہ آگے بڑھ رہے ہیں. جیسے وقف ترمیمی بل آیا، وقف امینڈمنٹ بل آیا، لے کر کے آئے کہ مسلمانوں کو ان کی جائیداد و املاک سے محروم کر دیا جائے. ان کی مسجدیں، ان کے مدرسے، ان کی خانقاہیں، ان کے قبرستان، ان کی درگاہیں، سب کچھ ان سے چھین لیا جائے، بے دست و پا کر دیا جائے، مجبور اور بے بس کر دیا جائے. ایک ایک قدم وہ آگے بڑھ رہے ہیں. ایک زمانہ تھا اسرائیل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا. سب سے پہلے ہندوستان اور اسرائیل کے درمیان جو معاہدہ وجود پایا تو اس وقت کے جو وزیر دفاع شرد پوار صاحب تھے انہوں نے کیا تھا. بیج بویا اسلام دشمنی کا، مسلم دشمنی کا، اور اس کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کی طاقت کتنی ہے اس کو چیک کرنے کے لیے، اندازہ لگانے کے لیے بابری مسجد شہید کروائی کہ دیکھیں ہندوستان کے مسلمانوں میں کتنا دم خم ہے کہ ہم دن کے اجالے میں علل اعلان مسجد شہید کریں گے. کیا ری ایکشن آتا ہے؟ اس بات کو چیک کرنے کے لیے بابری مسجد شہید کروائی گئی. جو بھی حالات ہیں آپ کے سامنے، اگر ہم سچائی کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ اسلام کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو اللہ ہماری مدد کے لیے آ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم. اے اللہ اس شخص کی مدد کر جو تیرے دیے ہوئے دین، جو دین محمدی کہلاتا ہے، دین اسلام کہلاتا ہے، اس کا مددگار. جو میرے دین کی مدد کرے تو اس کی مدد کر. وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَجْعَلْنَا مَعَهُمْ. اور انہیں ذلیل اور رسوا کر دے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو رسوا کرتا ہے. حضور کی دعا بھی ہے، حضور کی بددعا بھی ہے. ہم میں اسلام آ جائے، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو مٹا نہیں سکتی، ہمیں ختم نہیں کر سکتی. حالات آتے ہیں، سب پر حالات آتے ہیں. بہت اچھا شخص ہو، وجاہت ہو، خاندانی پس منظر ہو، دولت ہو، جائیداد ہو، سب کچھ ہو، بہت اچھا. اللہ اگر حالات لائیں تو اس پر بھی حالات آتے ہیں. غریب سے غریب آدمی ہو دنیا میں اس پر بھی حالات آتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ہم میں دین کتنا ہے، ہم نام کے مسلمان ہیں یا واقعی مسلمان. اگر یہ احساس ہم میں پیدا ہو گیا اور ہم نے واقعی اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیا، ہر کام کو کرنے سے پہلے ہم یہ سوچنے پر، دیکھنے پر مجبور ہو گئے کہ میرے پروردگار کی رضا کس میں ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے. اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے، آپ کی گائیڈ لائن کیا ہے، ہم وہ دیکھ کر چلنے لگ جائیں. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی.
اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، دنیا کی کوئی طاقت بال بیکا نہیں کر سکے گی۔ بال بیکا سمجھتے ہو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اردو میں استعمال ہونے والا لفظ ہے، بال کہتے ہیں بال کو، بیکا کہتے ہیں اکھاڑنا، ایک بال بھی کوئی نہیں اکھاڑ سکے، سمجھ رہے ہو؟ کوئی بال بیکا نہیں کر سکے گا، اللہ کی مدد ساتھ میں رہنا چاہیے۔ آج ہمیں اسلام کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ غیروں کا کام ہے سازش کرنا، اسلام دشمن طاقتوں کا ٹارگٹ اور نشانہ ہے اسلام کو مٹانا اور ختم کرنا، لیکن جس کا دین ہے اور جو دین لے کر کے آیا ہے اس کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ دین قیامت تک باقی رہے گا۔ کب تک؟ قیامت تک باقی رہے گا۔ اور اللہ نے اس میں اتنی لچک رکھی ہے، اتنی لچک رکھی ہے کہ اس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ کہا ہے نا، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ جو لوگ اسلام مٹانے کے لیے آتے ہیں اللہ ان کو ہی مسلمان بنا دیتا۔ ابھی میں نے واقعہ سنایا آپ کو، چنگیز خان اٹھا تھا، اس نے یہ طے کیا تھا کہ پوری دنیا سے اسلام کو ختم کر دوں گا۔ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، کیوں اس نے یہ فیصلہ کیا تھا؟ مسلمانوں کی نادانی کی وجہ سے، مسلمانوں کی نادانی اور مسلمانوں کی کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے، کچھ زیادتیوں کی وجہ سے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ اسے کتے نے نہیں کاٹا تھا، وہ پاگل نہیں تھا، کچھ ایسی حرکت مسلمانوں نے کی تھی کہ اس کا بدلہ اور انتقام لینے کے لیے وہ اپنے وہاں سے نکلا اور مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اس نے۔ لیکن اسلام ختم نہیں ہوا، مسلمان ختم ہوئے، لاکھوں لاکھ مسلمان مارے گئے، لیکن اللہ نے اس کے ہی خاندان میں ہلاکو خان کو اللہ نے اسلام کی دولت دے دی۔ آج بھی ہم مایوس نہیں ہیں، لیکن ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ ان حالات کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے۔ اگر سرکاری سطح کے اوپر ذمہ داران ہمارے خلاف پروگرام بنا رہے ہیں تو ظاہر بات ہے ہمیں انصاف کون دے گا؟ ہم کہاں جائیں گے اپنی مظلومیت کی داستان لے کر کے؟ کون ہماری بات سنے گا؟ کون ہماری مدد کرے گا؟ کون ہمارے لیے انصاف کو قائم کرے گا؟ ظاہر بات ہے وہی قاتل ہیں، وہی منصف بنیں گے تو ہمیں انصاف کہاں سے ملے گا؟ اس لیے ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم میں اسلام آ جائے، اور جب ہم میں واقعی اسلام آ جائے گا کہ ہم اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جائیں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمارے ساتھ ہوگی، پھر کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے اور یہی پیغام ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں، ورنہ سازش کرنے والوں کا پروگرام کچھ اور ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اسی رخ پر قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ مذہبی طور پر اور سیاسی طور پر ہمیں کوئی اچھا فیصلہ کرنا ہو، اور جب تک ہم اس نتیجے تک نہیں پہنچیں گے وہاں تک اپنی بقا، اپنی آبرو، اپنی دولت، عمارت، جائیداد، اس کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ تو 2 نمبر کی چیز ہے، مسجدوں اور مدرسوں تک نوبت آ گئی ہے۔ ہم اپنی مسجدوں کی، اپنے مدرسوں کی، اپنی خانقاہوں کی، درگاہوں کی، قبرستانوں کی، اوقاف کی حفاظت کیسے کریں گے؟ آج اگر ظالم کی نیت خراب ہو گئی ہے اور ان چیزوں پر اس کی نظر آ گئی ہے تو ہمیں بھی تو اپنی تیاری کرنی پڑے گی۔ کہنا بہت کچھ ہے، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ چاہ کر بھی کہنے سے زبان رکتی ہے، حالات کچھ اور ہیں۔
اگر مسجد سے وہ بات کہی جائے گی تو مسجد پر بات آئے گی، ذمہ داروں پر بات آئے گی، اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کو مسجد تک آنے کا موقع ملے، ورنہ کہنے کے لیے بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ آپ اگر سن لو گے تو آپ کی نیند اڑ جائے گی۔ خدا را سنجیدہ ہو کر کے اپنی اور اپنے دین کی حفاظت اور بقا کے لیے ہم جد و جہد اور کوشش کریں، اور اس کا واحد راستہ ہے ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری اور فرما برداری پر آ جائے۔ میں نے شروع میں حدیث پڑھی، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ ہمارا ہوگا تو کائنات میں اسی کا فیصلہ چلتا ہے، وہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارا کوئی نقصان کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔